السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ روز رات کے 2 بجے جب میں گہری نیند کا ڈرامہ کرتا بستر چھوڑ کر چپکے سے چھت پر چلی جاتی۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ میں دبے پاؤں اس کے پیچھے چھت پر گیا۔ وہ منڈیر کے ساتھ ساتھ کھڑی اندھیرے میں کسی کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں نے سوچا اس کا آشنا نیچے گلی میں کھڑا ہے۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو مروڑا اور نیچے جھانک کر دیکھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کا سناٹا گھر کی دیواروں میں سرایت کر چکا تھا اور دسمبر کی یخ بستہ کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا نیند کی آغوش میں جا چکی تھی، لیکن راشد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے بیڈ روم میں چلنے والے ہیٹر کی دھیمی سرسراہٹ بھی اس کے ذہن میں مچلتے ہوئے طوفان کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ وہ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، لیکن اس کے کان گھر کے اندرونی حصوں سے آنے والے کسی بھی ممکنہ آواز پر مرکوز تھے۔ اس کے پہلو میں سلمیٰ کی جگہ خالی تھی اور یہی خیال اس کے دل میں شک کے ایسے کانٹے بو رہی تھی جس کی چبھن اسے ہر لمحہ کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ پچھلے ایک مہینے سے وہ یہ تماشا روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ سلمیٰ جو کبھی اس کی وفادار اور فرما بردار بیوی تھی، اب ایک پر اسرار سائے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ راشد کو یاد تھا جب ان کی شادی ہونے والی تھی تو سلمیٰ کی معصومیت اور پاکیزگی کی قسمیں پورا خاندان کھاتا تھا، لیکن اب وہی سلمیٰ رات کے اس پہر اپنے خوابگاہ چھوڑ کر غائب ہو جاتی تھی۔ راشد نے کروٹ بدلی اور دانت پیستے ہوئے اس گھڑی کی طرف دیکھا جس کی سوئیاں ٹک ٹک کرنے کے رات کے 2 بجا رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات سانپوں کی طرح بل کھا رہے تھے۔ آخر سلمیٰ جاتی کہاں ہے؟ روزانہ رات کے کھانے کے وقت اپنے حصے کی روٹیاں کیوں بچا لیتی ہے؟ شروع میں راشد نے اس نظر انداز کر دیا۔ اس نے سوچا شاید سلمیٰ کو بھوک نہیں لگی یا شاید وہ دن میں کچھ کھا لیتی ہوگی۔ لیکن جب یہ سلسلہ روزانہ کا معمول بن گیا تو راشد کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اکثر نوٹ کرتا کہ سلمیٰ دسترخوان پر بیٹھتی تو ہے، لیکن نوالہ منہ میں ڈالنے کے لیے بجائے چپکے سے اسے ان کے ساتھ اپنی چادر کے پلو میں چھپا لیتی ہے اور اپنے یا روٹی کے ٹکڑوں کو باورچی خانے میں الگ برتن میں رکھ دیتی ہے۔ راشد نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی، لیکن سلمیٰ ہر بار ٹال جاتی۔ کبھی کہتی طبیعت بوجھل ہے تو کبھی کہتی کہ میں کھا لوں گی، لیکن وہ بات کبھی نہ آتا۔ راشد نے محسوس کیا سلمیٰ نہ صرف کھانا بچا رہی ہے بلکہ گھر کے راشن میں بھی عجیب و غریب کمی واقع ہو رہی ہے۔ جو آٹا پہلے پورا مہینہ چلتا تھا اب یہی 20 دن میں ختم ہو رہا تھا۔ گھر اور چینی بھی کے ڈبے بھی جلدی ختم ہو رہے تھے، لیکن یہ مالی نقصان راشد کے لیے اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ وہ جذباتی اور اخلاقی دھچکا جو اسے سلمیٰ کے کردار پر شک کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ راشد ایک کامیاب کاروباری شخص تھا۔ اس نے اپنی محنت سے یہ عالیشان گھر اور جائیداد بنائی تھی۔ وہ اپنے اصولوں کا پکا اور غیرت مند انسان تھا۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی محال تھا کہ اس کی بیوی جس پر اسے اندھا اعتماد کیا تھا اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور کو پال رہی ہے۔ شک کا بیج جب دل کی زمین میں بویا جائے تو وہ تن آور درخت بننے میں دیر نہیں لگاتا۔ راشد کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس نے سلمیٰ کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ وہ رات کو سونے کا ڈھونگ کرتا اور پھر آدھی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو سلمیٰ
پہلے سے ہی اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتا رہا، اور آج رات بھی وہی کچھ ہوا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سلمیٰ دبے پاؤں بستر سے اٹھ گئی۔ اس نے راشد کے چہرے کے قریب آ کر اس کی سانسوں کی رفتار چیک کی تھی تاکہ یقین کر سکے وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ راشد نے بڑی مہارت سے اپنی سانسوں کو منظم رکھا اور گہری نیند کا ناٹک کیا۔ سلمیٰ مطمئن ہو کر اٹھی۔ اس نے الماری سے اپنی بڑی چادر نکالی اور خود کو اس میں اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ راشد فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور غصے کی ایک لہر اس کے رگو پے میں دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ آج وہ اس کھیل کو ختم کر کے ہی رہے گا۔ آج وہ دیکھے گا کہ آخر وہ کون ہے جس کے لیے سلمیٰ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ کون سا یار ہے جو اس کی کمائی پر پل رہا ہے۔ راشد نے آہستگی سے اپنے جوتے پہنے اور دروازے پر کی طرف بڑھا۔ باہر ہال میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن راشد کو اپنے گھر کا چپا چپا یاد تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے باورچی خانے سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز ہلکی سی آئی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا اور سانس روکے کھڑا رہا۔ باورچی خانے کے دروازے کی دراز سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ راشد نے جھک کر دیکھا تو سلمیٰ تیزی سے کچھ کر رہی تھی۔ وہ ایک پرانی ٹوکری میں روٹیاں، سالن کی دیگچی اور پانی کی بوتل رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جیسے اسے ڈر ہو کوئی آ نہ جائے۔ راشد کا خون کھول اٹھا تو میرا شک صحیح ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کھانا واقعی کسی اور کے لیے جا رہا ہے، اور وہ بھی اتنی رازداری سے۔ یقیناً کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے چھپانا چاہتی ہے، کوئی غیر مرد ہے، کوئی آشنا، ورنہ کسی غریب کو کھانا دینے کے لیے اتنی رات گئے چھت پر جانے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ اور سلمیٰ نے ٹوکری تیار کی اور پھر اسے اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی جو چھت کی طرف جاتی تھی۔ راشد اسے تھوڑا فاصلہ دے کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سیڑھیوں کا ہر زینہ راشد کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ چھت کے کونے پر ایک منڈیر تھی جو پچھلی گلی کی طرف کھلتی تھی۔ سلمیٰ سیدھی اس منڈیر کی طرف گئی۔ راشد سیڑھیوں کی اوڑ میں چھپ گیا اور وہیں سے مشاہدہ کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے اور وہ چاہ رہا تھا کہ ابھی آگے بڑھ کر سلمیٰ کا گریبان پکڑ لے، لیکن دوسری طرف آواز نے روکا، نہیں راشد، جلد بازی مت کر، رنگے ہاتھوں پکڑ، دیکھ تو صحیح کہ وہ نیچے گلی میں کون کھڑا ہے جو تیری بیوی کا انتظار کر رہا ہے۔ سلمیٰ نے منڈیر کے پاس پہنچ کر ٹوکری کے ساتھ ایک لمبی اور مضبوط رسی باندھی۔ اس کے ہاتھ مشق زدہ لگ رہے تھے، جیسے اس کا یہ روز کا کام ہو۔ اس نے احتیاط سے ٹوکری کو منڈیر کے باہر لٹکایا اور آہستہ آہستہ رسی کو ڈھیل دی۔ راشد کی آنکھیں نفرت اور غصے سے لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ماضی کی فلم چلنے لگی۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے سلمیٰ کو ہر آسائش دی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، لیکن بدلے میں اسے کیا ملا؟ خیانت، دھوکہ۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کیا وہ شخص سلمیٰ کا کوئی پرانا محبوب ہے، یا پھر محلے کا کوئی آوارہ لڑکا؟ راشد کا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی مردانہ انا کو بری طرح کچلا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سلمیٰ منڈیر پر جھکی ہوئی ہے اور نیچے اندھیرے میں کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ ہوا تیز تھی، اس لیے آواز صاف نہیں آ رہی تھی، لیکن سلمیٰ کے لہجے میں عاجزی اور لجاجت تھی۔ راشد نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ سلمیٰ کہہ رہی تھی، آج تھوڑی دیر ہو گئی، وہ جاگ رہے تھے، بڑی مشکل سے نکلی ہوں، تم ناراض مت ہونا، یہ لو گرم کھانا، جلدی سے کھا لو۔ اس کے یہ الفاظ راشد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جاگ رہے تھے کا مطلب صاف تھا کہ وہ راشد سے چھپ کر یہ سب کر رہی تھی۔ راشد کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کی اپنی بیوی اس کی عزت رات کے اندھیرے میں کسی غیر مرد کی منتیں کر رہی تھی، اسے کھانا کھلا رہی تھی، وہ کھانا جو راشد کی محنت کی کمائی کا تھا۔
راشد نے مٹھی بھینچ لی، اس کے جبڑے تن گئے، اب وہ مزید تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ اب اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر کے رہے گا۔ وہ بلی کی طرح دبے پاؤں آگے بڑھا۔ سلمیٰ کا دھیان پوری طرح نیچے کی طرف گلی میں موجود شخص کی طرف تھا۔ وہ رو رو کر اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ راشد اس کے بالکل ہی قریب پہنچ چکا تھا۔ سلمیٰ کی سسکیاں اور گڑ گڑانے کی آواز اب واضح ہو چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے ضد مت کرو، کچھ کھا لو، مجھے تمہاری یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ راشد کے لیے الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہ تھے۔ اس کا شک اب یقین کی پختہ دیواریں بن چکا تھا۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون ہے جس کی بھوک سلمیٰ سے برداشت نہیں ہو رہی، جبکہ گھر میں اس کا شوہر بدگمانی کی آگ میں جل رہا ہے۔ راشد کا ہاتھ کانپتا ہوا اپنی جیب کی طرف گیا، جہاں اس نے غصے کے عالم میں ایک چھوٹا سا چاقو رکھ لیا۔ نہیں، وہ اسے مارے گا نہیں، وہ صرف اسے رسی کو کاٹے گا جس کے ذریعے محبت کا ایک پیغام بھیجا جا رہا ہے، اور پھر وہ دیکھے گا کہ وہ کون ہے جو نیچے کھڑا ہے۔ راشد کا ہر قدم ایک قیامت تھا۔ اس کے دل میں اس کی محبت اور نفرت کی جگہ جنگ جاری تھی، لیکن نفرت کا پلڑا بھاری تھا۔ بدگمانی انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتی ہے کہ بدگمانی نے پٹی باندھی اور سچ بھی سامنے نظر نہیں آتا۔ راشد بھی اسی بدگمانی کا شکار تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ سلمیٰ کی فطرت میں رحم دلی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ سلمیٰ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اپنی انا اور اپنی توہین دکھائی دے رہی تھی۔ سلمیٰ ابھی اپنی منڈیر پر جھکی ہوئی رسی کو تھامے ہوئے تھی اور نیچے جھانک رہی تھی۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے جیسے وہ شدید گریہ کر رہی ہو۔ راشد نے گہری سانس لی اور اپنے وجود کی ساری طاقت اکٹھی کی تاکہ وہ سلمیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ ماحول میں تناؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ ہوا بھی جیسے تھم گئی ہو۔ راشد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی نظریں سلمیٰ کی گردن پر جھکی تھیں اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب رشتے، اعتماد اور محبت سب کچھ داؤ پر لگا تھا، اور راشد کا اگلا قدم اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کن ثابت ہونے والا تھا۔ لیکن فی الحال اس چھت پر صرف 3 چیزیں موجود تھیں: سلمیٰ کی سسکیاں، رات کا اندھیرا اور راشد کی جلتی ہوئی نگاہیں جو کسی رازدار کو چیر کر رکھ دینا چاہتی تھی، جو منڈیر کے اس پار اندھیرے گلی میں چھپا ہوا تھا۔ راشد نے ایک جھٹکے میں خود کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود پر ضبط کیا۔ وہ سلمیٰ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اسے اسی حالت میں دبوچنا چاہتا تھا۔ بس ایک لمحہ اور پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ راشد کا ہاتھ سلمیٰ کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کی پرچھائی سلمیٰ پر پڑی۔ سلمیٰ نے اپنے دھیان میں اتنی مگن تھی کہ اسے خبر ہی نہ تھی کہ وہ اس کی بربادی اس کے سر پر کھڑی ہے۔ راشد کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب وہ رسی کاٹے گا اور نچلے والا شخص تڑپے گا تو سلمیٰ کا کیا رد عمل ہوگا۔ یہ بدگمانی کی انتہا تھی، جہاں انسان درندہ بن جاتا ہے، اور راشد اس وقت انسان نہیں تھا، وہ صرف ایک مجروح انا کا مجسمہ تھا جو اپنی تسکین کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ رات کا سناٹا اب چیخ چیخ کر کسی انہونے کی خبر دے رہا تھا۔ راشد کے وجود میں اس وقت شک اور غصے کا لاوا اس قدر شدت سے پک رہا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کی سرد ہوا بھی جہنم کی لو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سلمیٰ کے بالکل عقب میں کھڑا تھا اور اس کی نظریں اسی رسی پر جمی تھی جو منڈیر کے ساتھ رگڑ کھاتی ہوئی نیچے اندھیرے میں اتر رہی تھی۔ سلمیٰ کی سسکیاں اور وہ لمحہ کہ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی راشد کے کانوں میں جا پڑی تھی، اور
اس کے ایک جملے نے اس کی مدانہ انا، اس کی عزت اور اس کے مان کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی گردان چل رہی تھی، آخر وہ کون ہے جس کی حالت سلمیٰ سے دیکھی نہیں جا رہی، جبکہ اس کا اپنا شوہر اس کے پہلو میں لیٹ کر بھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں بن پاتا۔ راشد نے اپنی مٹھی میں دبے ہوئے چاقی کو مضبوطی سے تھاما۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن یہ کپ کپاہٹ صرف خوف کی نہیں تھی، بلکہ شدید جذباتی ہیجان کی تھی جس نے اس کے اعصاب کو جکڑ کر رکھا تھا۔ اب مزید ایک لمحہ بھی ضائع کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے گہری اور بوجھل سانسیں لی اور پھر پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کی حرکت میں چیتے جیسی پھرتی تھی۔ سلمیٰ جو پوری طرح نیچے گلی میں موجود شخص کی طرف متوجہ تھی اور پھر بڑی احتیاط سے ٹوکری اتار رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے آنے والی موت کی آہٹ تک سنائی نہ دی۔ راشد نے سب سے پہلے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور سلمیٰ کے بازو کو ایک آہنی شکنجے میں جکڑ لیا۔ سلمیٰ کے منہ سے ایک دل سوز چیخ نکلی۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ اس کے ہاتھ سے رسی پھسلنے ہی والی تھی کہ راشد دھاڑتے ہوئے بولا، رہنے دے، اب یہ ڈرامہ ختم کر، بہت کھلا لیا تو نے اپنے یار کو۔ سلمیٰ نے مڑ کر دیکھا تو سامنے راشد کا چہرہ تھا جو غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال سرخ تھیں اور پیشانی کی رگیں ابری ہوئی تھیں۔ راشد، آپ؟ سلمیٰ کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ ہاں ہاں، میں ہی ہوں، اور میں تیرا شوہر، جسے تو بیوقوف سمجھتی ہے، جسے تو سوتا ہوا چھوڑ کر یہاں چھتوں پر عشق لڑانے آتی ہے، راشد نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اس نے اپنا دائیں ہاتھ فضا میں لہرایا جس میں چاقو کی دھار چاند کی مدھم روشنی میں چمکی۔ سلمیٰ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں راشد، خدا کے لیے نہیں، وہ چیخی، لیکن راشد فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے بے رحمی سے چاقو زمین پر چلا دیا اور جیسے ہی دھار لگی وہ ایک جھٹکے سے کٹ گئی۔ رسی کا کٹنا تھا کہ سلمیٰ کے ہاتھ سے بوجھ ختم ہوا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری، جبکہ منڈیر کے اس پار ایک بھیانک آواز آئی۔ وہ بھری ہوئی ٹوکری جو سلمیٰ نے اتنی محبت اور محنت سے تیار کی تھی، کشے شکل کی نظر ہو گئی۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد نیچے گلی سے دھڑام کی آواز دوبارہ آ گئی تھی۔ برتنوں کے ٹوٹنے، اسٹیل کے دیگچے کے فرش سے ٹکرانے اور سالن کے بکھرنے کی آواز رات کے سناٹے میں کسی بم دھماکے کی طرح گونجی تھی۔ سلمیٰ نے دیوار کا سہارا لے کر نیچے جھانکنے کی کوشش کرنی۔ ہائے میرا کھانا، وہ بھوکا رہ گیا، سلمیٰ نے روتے ہوئے چلائی۔ یہ الفاظ راشد کے لیے جلتی پر تیل کا کام ثابت ہوئے۔ اس نے سلمیٰ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تجھے اب بھی اس کھانے کی فکر ہے؟ تجھے اب بھی اس کی بھوک ہے، غم ہے؟ ارے یہ بے شرم عورت، تجھے یہ خوف نہیں کہ تیرا شوہر تجھے رنگے ہاتھوں پکڑ چکا ہے؟ تجھے میری عزت مٹی میں ملاتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ راشد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سلمیٰ کا گلا دبا دے۔ اس کا دماغ موف ہو چکا تھا۔ وہ سلمیٰ کو گھسیٹتا ہوا منڈیر کے قریب لے گیا۔ دکھا مجھے، آج میں بھی دیکھوں کہ کون سا شہزادہ ہے جس کے لیے کہ تم راتوں کو نیند حرام کر رکھی ہوتی ہے، وہ کون سا غیر مرد ہے جس پر میری بیوی کمائی لٹاتی رہی ہے۔ سلمیٰ نے راشد کے پاؤں پکڑ لیا۔ خدا کا واسطہ راشد، مجھے نیچے مت دیکھو، تم سے برداشت نہیں ہوگا، تم پچھتاؤ گے، میری بات مان لو۔ ہم نیچے چلتے ہیں، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ سلمیٰ کی آواز میں ایک ایسی لجاجت اور ایک ایسا درد تھا جو کسی پتھر کو بھی موم کر سکتا تھا، لیکن راشد اس وقت پتھر نہیں بلکہ لوہا بن چکا تھا۔ مجھے کہانیاں مت سنا،
میں پچھتاؤں گا۔ میں ارے پچھتانے کی تو اب آج، کیونکہ آج تیرا یہ راز راز نہیں رہے گا۔ میں ابھی نیچے جا کر اس شخص کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں محلے والوں کو اکٹھا کروں گا، سب کو دکھاؤں گا کہ راشد کی بیوی کتنی نیک پروین بنتی تھی اور اصل میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ سلمہ نے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا اور وہ سردی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ راشد نے اسے ایک طرف دھکا دیا اور خود منڈیر پر جھک گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین تھا نیچے کوئی نوجوان لڑکا ہوگا، کوئی آوارہ گرد یا شاید کوئی پرانا عاشق جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر پر ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ راشد نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ نیچے گلی میں گھپ اندھیرا تھا کیونکہ اسٹریٹ لائٹ مہینوں سے خراب تھی۔ صرف بادلوں کی اوٹ میں کے جھانکنے کی چاند کی ہلکی سی روشنی کوڑے کے ڈھیر کے پاس پڑ رہی تھی۔ راشد کی نظریں اس جگہ پر مرکوز تھی جہاں ٹوکری گری تھی۔ وہاں سالن اور روٹیاں گندی نالی کے کنارے اور کیچڑ میں بکھری پڑی تھی۔ سٹیل کی دیگچی لڑھک کر دور جا گری تھی اور ان کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کے درمیان ایک ہیولا تھا، ایک انسانی سایہ جو وہاں پر بیٹھا تھا۔ راشد نے توقع کی تھی کہ وہ ٹوکری گرنے کی آواز سن کر وہ شخص بھاگ گیا ہوگا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ بھاگا نہیں تھا، وہ وہیں کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر کے درمیان بیٹھا تھا۔ راشد نے غور سے دیکھا، وہ سایہ گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ تیزی سے زمین پر چل رہے تھے۔ یہ منظر راشد کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اوئے راشد نے اوپر سے پکارا۔ اس کی آواز گلی میں گونجی، کون ہے تو؟ اوپر دیکھ، نہیں تو میں تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اگر تو مرد کا بچہ ہے تو وہیں رک، میں نیچے آ رہا ہوں۔ راشد کی دھمکی کے باوجود وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اسے شاید راشد کی آواز سنائی ہی نہیں دی یا پھر اسے اپنی جان سے زیادہ کسی اور چیز کی پرواہ تھی۔ راشد کا تجسس اب خوفناک حد تک بڑھ گیا۔ اس نے سلمہ کی طرف دیکھا جو منہ میں دوپٹہ ٹھون سے سسکیاں لے رہی تھی۔ یہ بھاگ کیوں نہیں رہا؟ راشد نے خود کلامی کی، یہ کیسا عاشق ہے، یہ کیسا یار ہے تیرا؟ پولیس کے ڈر سے یا بدنامی کے ڈر سے لوگ جوتے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور یہ وہیں پر بیٹھا ہے۔ راشد پھر منڈیر پر جھکا۔ اسی لمحے آسمان سے بادل ہٹے اور چاندنی ذرا واضح ہوئی اور راشد نے جو دیکھا اسے ساکت کر دیا۔ نیچے موجود شخص جس کے کپڑے تار تار تھے اور بال الجھے ہوئے تھے، وہ زمین پر بکھرے ہوئے سالن اور مٹی میں لتھڑی ہوئی روٹیوں کو پاگلوں کی طرح اکٹھا کر رہا تھا، اور وہ روٹی کے سال ٹکڑوں کو اپنی قمیض سے پونچھتا اور پھر منہ میں ڈال لیتا۔ وہ جانوروں کی طرح کھا رہا تھا، جلتی جلتی، جیسے اسے ڈر ہو کوئی اس کی طرف یہ نوالا چھین نہ لے۔ راشد کا غصہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی گھن اور حیرت نے لے لی۔ یہ تو کوئی بھکاری لگ رہا ہے، کوئی پاگل۔ راشد نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، سلمہ، تم ایک بھکاری کو کھانا کھلا رہی تھی؟ راشد کا گلا، لہجہ اب تھوڑا بدلا ہوا تھا۔ اس نے غصے کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی۔ لیکن اتنا چھپ کر کیوں؟ مجھے بتا دیتی کہ کوئی غریب ہے تو میں خود دے دیتا۔ یہ رات کے اندھیرے میں چھت پر آ کر کیوں ڈرامہ کرنے کی ضرورت تھی؟ اور تم اسے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ کوئی تمہارا اپنا ہو۔ سلمہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سوجی تھیں۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، راشد، وہ کوئی عام بھکاری نہیں ہے۔ خدا کے لیے غور سے دیکھو، شاید تمہارا دل پہچان لے، شاید خون کی کشش تمہیں کچھ بتا دے۔ راشد کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا۔ خون کی کشش، اس لفظ نے راشد کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ اس نے دوبارہ نیچے دیکھا۔ وہ شخص اب بھی کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے سالن سے لتھڑی ہوئی انگلیاں چاٹیں اور پھر اوپر دیکھا۔ اندھیرے اور فاصلے کی وجہ سے چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے کندھوں کا جھکاؤ اور
وہ مخصوص لٹ جو ماتھے پر گری تھی، وہ سب کچھ راشد کو جانا پہچانا لگا۔ راشد کے حافظے کے کسی بند کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ ایک دبی ہوئی یاد، ایک دھندلا سا عکس اس کے ذہن پر ابھرا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ راشد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اور وہ تو یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو اسے… راشد کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا یہ وہی ہے؟ لیکن وہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو خوش لباس تھا، وہ تو انا پرست تھا۔ یہ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا شخص وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سلمیٰ کے الفاظ، خون کا رشتہ اور مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اب ایک خوفناک معنی اختیار کر رہے تھے۔ راشد کو اچانک اپنے ماضی کا وہ کالا باپ یاد آ گیا، جب اس نے جائیداد کی خاطر اپنی ضمیر کا سودا کر لیا تھا۔ لیکن کیا قدرت اتنی جلدی بدلہ لیتی ہے؟ راشد کے اندر کا سانس جاگا۔ اس کا غصہ ہی خوف میں بدل رہا تھا۔ اس نے سلمیٰ کا بازو چھوڑ دیا اور مندیر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لیا تاکہ خود کو نیچے گرنے سے بچا سکے۔ نیچے موجود شخص نے شاید اوپر موجود لوگوں کی آہٹ سن لی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اوپر سر اٹھایا اور ایک دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بھابھی، کھانا گر گیا ہے اور بہت بھوک لگی ہے۔ یہ آواز اجنبی نہیں تھی۔ یہ آواز راشد کے کانوں میں کسی بم کی طرح پھٹی، اور یہ آواز برسوں پہلے اس کے گھر کے آنگن میں گونجا کرتی تھی۔ یہ آواز اس شخص کی تھی جو اسے بھائی جان کہا کرتا تھا۔ راشد کا سانس اکھڑ گیا، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے سلمیٰ کی طرف دیکھا جو اب منہ چھپائے رو رہی تھی۔ سلمیٰ! یہ آواز… راشد کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ سچائی کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا، لیکن سچائی ننگی تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹک رہی تھی۔ ہاں راشد، سلمیٰ نے سسکتے ہوئے کہا، یہ وہی ہے جسے آپ نے دھتکار دیا تھا، یہ وہی ہے جس کا حق مار کر آپ اس محل میں عیش کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں اس کی حالت، دیکھ لی اپنی انا کی تسکی۔ آپ کو لگتا تھا کہ وہ عیش کر رہا ہوگا، لیکن وہ یہاں ہمارے گھر کے پیچھے کوڑے کے ڈھیر پر ٹکڑے چن رہا ہے، اور مجھ سے یہ ظلم اور نہیں چھپایا گیا۔ راشد کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ بدگمانی جس نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی، وہ ایک ایسے بھیانک سچ میں تبدیل ہو چکی تھی جس کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ بیوی بے وفا ہے، لیکن یہاں تو وہ خود بے وفا نکلا، اپنے خون سے، اپنے رشتے سے۔ نیچے گلی سے پھر آواز آئی، کوئی ہے بھابھی، کھانا۔ وہ آواز اب کمزور پڑتی جا رہی تھی، جیسے وہ شخص نڈھال ہو رہا ہو۔ راشد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جس غیر مرد کو مارنے کے لیے چاقو لے کر نکلا تھا، اس کا اپنا گوشت تھا۔ وہ اس کا اپنا سگا بھائی تھا جو بھوک سے بلک رہا تھا۔ راشد کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا اور چاقو جو اس نے تھام رکھا تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور سیدھا اسی کوڑے کے ڈھیر میں جہاں اس نے کی غیرت اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ راشد منڈیر کے پتھر پر بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں خلا میں گھور رہی تھیں اور کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بھابھی، کھانا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تجسس اپنی انتہا پر تھا۔ اب راشد کیا کرے گا؟ کیا وہ نیچے جا کر اسے گلے سے لگائے گا، یا اپنی شرمندگی کے بوجھ تلے دب کر وہیں ختم ہو جائے گا؟ راشد کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اس کی بدگمانی کا محل زمین بوس ہو چکا اور ملبے تلے اس کا اپنا بھائی دبا تھا۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے گرنے والا وہ تیز رفتار چاقو جسے وہ اپنی غیرت کے تحفظ کا ہتھیار سمجھ کر لایا تھا، نیچے گلی کے تاریک اور غلیظ اندھیرے میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ مگر اس دھات کے ٹکڑے کے گرنے کی ہلکی سی آواز اس کے سوئے ہوئے
ضمیر پر کسی دیو ہیکل کی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ فضا میں پھیلی ہوئی وہ لرزتی ہوئی نحیف آواز بھابھی کھانا اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر سیدھا اس کے روح میں اتر گئی، اور اس نے مانوس لہجے میں اس کے وجود میں ایک ایسا زلزلہ برپا کر دیا تھا جس نے اس کے تکبر کی عمارت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ ڈالا۔ یہ آواز کسی اجنبی کی نہیں تھی، یہ آواز حامد کی تھی، اس کے اپنے سگے چھوٹے بھائی حامد کی، وہ حامد جس کے ساتھ اس نے بچپن کی ان گنت شامیں گزاری تھی، وہ حامد جسے وہ اپنی سائیکل پر بٹھا کر سکور چھوڑنے جاتا تھا، اور جس نے باپ کے مرنے کے بعد راشد کو باپ کا درجہ دیا تھا، لیکن ہوس اور جائیداد کے لالچ نے راشد کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ ڈالی تھی، اس نے حامد کو گھر سے دھکے دے کر ایسے نکال دیا جیسے وہ کوئی گلی کا کتا ہو۔ آج وہی بھائی اس کے عالیشان اور فلک بوس گھر کی پچھلی گلی میں کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا اس کی بیوی کے ہاتھوں پھینکی گئی روٹیوں کے سوکھے ٹکڑے چن رہا تھا۔ راشد کے دل و دماغ میں شک، بدگمانی اور غصے کا بھوت ایک جھٹکے سے اتر گیا، اور اس کی جگہ شرمندگی، ذلت اور پچھتاوے نے لے لی تھی، اور جس کا دم گھٹنا شروع کر دیا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر سلمیٰ پر ڈالی جو ابھی تک دیوار سے ٹیک لگائے رو رہی تھی، اس کا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں اب راشد کے لیے خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا طنز اور دکھ تھا جسے وہ اپنی خاموش نگاہوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، دیکھ لیا اپنی غیرت کا تماشا، دیکھ لیا اپنی کمائی کا انجام۔ راشد ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اٹھا، اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی اور چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر پھر ایک ندیدہ طاقت اس کے چلی گئی تھی، اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی، چلنے میں دشواری تھی، کیونکہ انجانی تڑپ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگا، وہی سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو وہ تھوڑی دیر پہلے ایک شکاری کی طرح غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے طے کر کے آیا تھا، اب اسے جہنم کا دہکتا ہوا راستہ لگ رہی تھی۔ اس کا ہر قدم اس کے سینے پر پہاڑ کے جیسا بوجھ تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا نیچے حال میں پہنچا۔ گھر کا عالیشان اطالوی فرنیچر، دیواروں پر لنگی مہنگی پینٹنگز، چھت سے لٹکے ہوئے فانوس اور مخمل کے پرندے اسے منہ چڑھا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں اس کے بھائی کے خون چوس کر بنائی گئی ہیں، اور آج یہ سب اسے لعنت ملامت کر رہی تھی۔ اس نے مرکزی دروازے کی کنڈی کانپتے ہاتھوں سے کھولی اور ننگے پاؤں ہی گلی کی طرف بھاگا۔ دسمبر کی یخ بستہ اور نکیلی بجری والی سڑک اس کے نازک پیروں کو کاٹ رہی تھی، مگر اسے ہوش ہی نہیں تھا، اور مگر اس کے اندر لگی ہوئی ندامت کی آگ، یہ باہر کی ٹھنڈک اور جسمانی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا گلی کے اس موڑ پر جا پہنچا جہاں اس نے گھر کے اندر ہی بجلی منڈیر اور کوڑے کا ڈھیر تھا۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا اور گھر کے گٹروں کے ابلنے کی شدید بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ راشد نے ہامتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، اس کا سانس پھولا تھا، دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کے لیے بے چین تھا۔ کوڑے کے ڈھیر کے پاس اب بھی ہلکی سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ راشد نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کانپتی ہوئی بھراتی ہوئی آواز میں پکارا، حامد! یہ آواز اس کے حلق سے بڑی مشکلوں سے نکلی، جیسے الفاظ کہیں اٹک گئے ہوں۔ وہ سایہ جو زمین پر جھکا ہوا کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹی صاف کر کے کوشش کر رہا تھا، وہ لوگ اس آواز کو سن کر ایک دم سے سہم گیا اور خوف کے مارے سکڑ کر گیلی دیواروں کے ساتھ چپک گیا۔ راشد آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے
اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی بادلوں کی اوٹ سے نکلنے والے چاند کی مدھم روشنی اس شخص کے چہرے پر پڑی، راشد کے منہ سے ایک دل خراش اور دردناک چیخ نکل گئی جو رات کے سناٹے میں دور تک گونج۔ وہ حامد ہی تھا، مگر یہ وہ حامد نہیں تھا جسے راشد جانتا تھا۔ یہ کوئی زندہ لاش تھی۔ اس کے بال بڑے ہوئے، الجھے ہوئے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ چہرے پر گرد اور کالک کی تہ جمی ہوئی۔ وہ خوبصورت آنکھیں جو کبھی شرارت سے چمکتی تھیں اب ویران اور دھنس چکی تھیں۔ اس کے کپڑے جو کبھی اجلے ہوا ہکتے تھے اب چیتھڑوں سے بدل چکے تھے اور جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، جن سے ان کا کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ نما جسم اور پسلیوں کا ابھار صاف جھلک رہا تھا۔ سردی کی شدت اس کی رنگت نیلی پڑ چکی تھی اور وہ مسلسل کانپ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور تلوے پھٹ کر زخموں سے بھر چکے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ حامد نے جب راشد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہچان کی کوئی چمک نہیں آئی، بلکہ وحشت اتر آئی۔ اس نے شاید راشد کو پہچانا نہیں یا پہچاننا چاہا ہی نہیں۔ اسے لگا شاید کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا صاحب اسے مارنے آیا ہے یا یہاں سے بھگانے آیا ہے، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ صرف لوگوں کی دھتکار اور مار ہی سہ رہا تھا۔ حامد نے فوراً اسے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے انتہائی عاجزانہ اور خوف زدہ لہجے میں منمنایا، صاحب جی، خدا کے لیے مت مارو، میں چلا جاؤں گا، قسم لے لو میں ابھی چلا جاؤں گا، بس یہ روٹی کھا لو، تو بہت بھوکا ہے نا، بھوک لگی ہے۔ میں چوری نہیں کر رہا، واللہ میں چور نہیں ہوں، یہ اوپر سے گری ہے، میں تو بس گرا ہوا اٹھا رہا تھا۔ حامد کے یہ الفاظ راشد کے سینے میں تیز دھار خنجر کی طرح اتر گئے اور اس کے دل میں ہزار ٹکڑے کر گئے۔ اس نے اپنا خون، اس کا اپنا چھوٹا بھائی، اسے صاحب جی کہہ رہا تھا اور چند نوالوں کی خاطر مار نہ کھانے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ راشد کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کی انا، اس کا غرور، اس کا وقار، سب کچھ اس کوڑے دان کے ڈھیر میں دفن ہو گیا۔ وہ وہیں کیچڑ، گندگی اور غلاظت کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا اور آگے بڑھ کر حامد کو زور سے اٹھا لیا تھا اور لیکن راشد کو اس وقت یہ بدبو دنیا کی مہنگی ترین خشبوں سے زیادہ عزیز محسوس ہوئی۔ حامد میرے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں صاحب نہیں ہوں، میں راشد ہوں، تیرا بدبخت بھائی، تیرا مجرم، تیرا قاتل۔ راشد دھاڑے مار مار کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے حامد کے گندے اور زخموں بھرے سر کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور پاگلوں کی طرح اس کا ماتھا، اس کے گال اور اس کے ہاتھ چومنے لگا۔ حامد ابھی تک سکتے میں تھا۔ اس کا ذہن اس کی تبدیلی کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ خوشبودار اور ریشمی کپڑوں والا شخص اس جیسے گھٹیا کوڑے دان کے سے موبائل کے ڈھیر رہتے تھے۔ اسپتال کپڑے لگ رہا تھا اور اس کے لیے لگ رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ بھائی جان، حامد نے بڑی بے یقینی اور حیرت سے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی معصومیت اور مٹھاس تھی جو برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ آپ یہاں گندگی میں؟ بھائی جان ہٹ جائیں، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میں گندا ہوں، مجھے مت چھوئیں۔ حامد نے راشد کو اپنے سے دور دھکیلنے کی کمزور سی کوشش کی، کیونکہ اسے اب پھر بھی اپنے بھائی کی نفاست پسند آ گئی تھی۔ میرے کپڑے؟ راشد نے روتے ہوئے ہذیانی لہجے میں کہا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے؟ ارے پگلے، تو نے تو آج میری روح کو پاک کر دیا۔ میں تو گندگی میں تھا، میں تو دولت اور ہوس کی غلاظت میں لپٹا ہوا تھا، میں تو دولت اور ہوس کی غلاظت میں ڈوبا تھا، تو تجھے بھول گیا تیرے جسم کی یہ مٹی میرے لیے عبادت ہے۔ حامد مجھے معاف کر دے۔ اسی اثنا میں سلمیٰ بھی دوڑتی ہوئی اور روتی ہوئی نیچے پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل اور ایک گرم چادر تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کانپتے ہوئے حامد کے اوپر چادر ڈالی اور اسے پانی پلایا۔ حامد نے پانی ایسے پیا جیسے وہ صدیوں سے نہ پیا ہو اور
پانی کی دھار اس کی داڑھی اور گردن پر بہہ نکلی۔ سلمیٰ نے راشد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سسکتے ہوئے کہا کہ دیکھ رہی ہے راشد صاحب، پہچان لیا آپ نے خون کو؟ یہ تھا میرا یار، یہ تھا غیر مرد جس کے لیے میں نے آپ کی نظروں میں گر گئی، جس کے لیے میں نے آپ کے طعنے سہے۔ میں روز رات کو اسے کھانا دینے آتی تھی، کیونکہ ایک رات جب میں چھت پر اسے کوڑے میں ہڈیاں تلاش کرتے ہوئے دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، مگر آپ کے ڈر سے، آپ کی عزت اور نفرت سے میں اب پھر نہ کر سکی۔ مجھے ڈر تھا اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے اسے یہاں سے بھگا دیں گے، اور پھر یہ کہاں جائے گا؟ اس لیے چھپ کر اس کی بھوک مٹاتی تھی تاکہ کم از کم آپ کا خون بھوک سے نہ مر جائے۔ سلمیٰ کی باتیں راشد کے وجود پر کوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ اسے اپنے چھوٹے سوچ، بدگمانی اور بیوی کی عظمت کا احساس ہو رہا تھا۔ جس بیوی پر اس نے بد چلنی کا گھٹیا الزام لگایا وہ دراصل اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی تھی۔ وہ اس فرشتے کی مانند تھی جو اس کے سگے بھائی کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ راشد نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تکبر کی معافی مانگی۔ پھر اس نے حامد کو اپنی باہوں میں اٹھانے کی کوشش کی۔ حامد نے منع کرنا چاہا مگر راشد نے اسے ایک پھول کی طرح اٹھا لیا۔ حامد کا وزن نہ ہونے کے برابر تھا، وہ ہڈیوں کا ایک ڈھیر بن چکا تھا۔ راشد اٹھا کر گھر کی طرف چلا۔ محلے کے کچھ لوگ شور سن کر کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے، کچھ لوگ دروازوں پر آ گئے، لیکن راشد کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ اپنی عزت کی، نہ سٹیٹس کی۔ وہ کھوئی ہوئی عزت اور اپنی غیرت کو برقرار رکھے ہوئے تھا کہ نہ اپنے سٹیٹس کی۔ وہ بس اپنی کھوئی ہوئی غیرت اور اپنے خون کو واپس گھر لا رہا تھا۔ وہ دنیا کو دکھا دینا چاہتا تھا کہ اس نے اپنی غلطی سدھار لی۔ گھر کے اندر داخل ہوا، گرمائش کا احساس ہوا، ہیٹر چل رہے تھے۔ راشد سیدھا حامد کو لے کر مہمان خانے نہیں بلکہ اپنے پرتعیش بیڈ روم میں پہنچا اور اسے نرم و گداز بستر پر لٹا دیا۔ وہ وہیں بستر پر جس پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا، اور وہ رات کو لیٹ کر اپنی والدین بیوی کے کردار پر شک کر رہا تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے گرم پانی کا ٹب منگوایا۔ سلمیٰ نے صابن اور تولیہ لا کر دیا۔ راشد نے اپنے ہاتھوں سے حامد کے گندے اور زخمی پاؤں دھونا شروع کیے۔ جب حامد کے پیروں تلویں میں سے چبھے کانٹے اور شیشے کے ریزے دیکھے تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ اس کا ایک ایک آنسو حامد کے زخموں پر گر رہا تھا، اور اس نے حامد کا منہ صاف کیا، اس کے الجھے ہوئے بالوں میں شیمپو لگایا۔ اس دوران حامد بار بار راشد کی طرف دیکھتا رہا، لیکن پھر مسکراہٹ اسے جیسے ہی یقین نہ آ رہا ہو، یہ خواب ہے یا حقیقت، یا کہیں آنکھ کھلنے پر یہ سب ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ راشد نے اپنی الماری سے یہ سب بہترین اور نئے کپڑے حامد کو پہنائے۔ پھر سلمیٰ باورچی خانے سے گرم کھانا اور سوپ لے کر آئی۔ راشد نے لقمہ توڑ کر حامد کے منہ میں ڈالا۔ حامد جلدی سے منہ کھولا، وہ بھوک سے نڈھال تھا، وہ تیزی سے کھانے لگا۔ کبھی کھانا اس کے منہ سے گر جاتا تو راشد فوراً سے صاف کر دیتا۔ حامد ہر نوالے پر راشد کا ہاتھ چومتا اور کہتا، شکریہ بھائی جان، اللہ آپ کو اور دے، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ یہ دعائیں راشد کو اندر ہی اندر کاٹ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا یہ وہی بھائی ہے جس کا حق اس نے کھایا، جس کی جائیداد جیلی انگوٹھے لگوا کر ہڑپ کی، اور بدلے میں یہ مظلوم آج بھی اسے دعائیں دے رہا ہے۔ کتنا بڑا ظرف تھا، اس نے عجیب لہجے میں اور دل چھوٹا کر لیں۔ اسی امیر راشد کا کھانا کھانے کے بعد حامد کی آنکھوں میں نیند تیرنے لگی۔ اسے سالوں بعد پیٹ بھر کر اور نرم بستر نصیب ہوا۔ جب حامد سو گیا تو راشد وہیں کلین پر بیٹھ گیا اور سلمیٰ کے پیر پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو سلمیٰ، میں بھٹک گیا تھا، میں دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا اور بہرا کر دیا گیا تھا۔ مجھے تمہاری پاکیزگی نظر نہیں آئی، مجھے اپنے بھائی کا درد نظر نہیں آیا۔ میں کتنا بدبخت ہوں، میں نے اپنے گوشت پوست کو کوڑے پر پھینک دیا اور خود مخملی نیند سوتا رہا۔ اگر آج مجھے نہ روکتی تو میں شاید اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا اور جہنم میرا مقدر بن جاتی۔
سلمہ نے راشد کو اٹھایا اور کہا اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ نے اپنی غلطی مان لی، یہی سب سے بڑی توبہ ہے۔ اگر صبح جب سورج کی کرنیں گھر میں داخل ہوئیں تو فضا بدل چکی تھی۔ وہ گھر جو کل تک شک اور ویرانی کا مسکن تھا، اب وہاں سکون اور رحمت کا بسیرا تھا۔ راشد نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اپنے وکیل کو گھر بلایا اور ساری جائیداد، فیکٹری اور زمینیں قانونی طور پر حامد کے نام منتقل کر دی اور خود صرف ایک نگہبان کے طور پر رکھا۔ جب حامد نے یہ کاغذات دیکھے اس نے لینے سے انکار کر دیا، مگر راشد نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ چومے اور کہا یہ احسان نہیں حامد، تیرا حق ہے جو میں نے غضب کیا تھا، یہ میری توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط ہے، اگر تو نے یہ نہ لیا تو میں سمجھوں گا اللہ نے مجھے کبھی معاف نہیں کرنا۔ حامد نے بھائی کی آنکھوں میں سچی پشیمانی دیکھی تو اس کے گلے لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ منظر انسانیت اور رشتے کی معراج تھا، اور جہاں پر توبہ کا دروازہ کھلا اور ایک پتھر دل انسان موم بن چکا تھا۔ محلے بھر میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ راشد نے اپنے فقیر بھائی کو نہ صرف اپنایا بلکہ سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ لوگ جو کل تک راشد کی دولت کی عزت کرتے تھے آج اس کے کردار اور توبہ کی وجہ سے عزت کرنے لگے۔ راشد اب وہ مغرور تاجر نہ رہا جو غریبوں کو حقارت سے دیکھتا، بلکہ ایک عاجز انسان بن چکا تھا جو ہر غریب اور ضرورت مند میں اپنے بھائی کی جھلک دیکھتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اس امتحان میں ناکام ہونے سے بچا لیا۔ یہ سلمہ کی پر اسرار مصروفیات اور چوری چھپے نیکی ہی تھی جس نے ایک بگڑے ہوئے اور راستے سے بھٹکے ہوئے انسان کو واپس انسان بنا دیا، ورنہ وہ تو درندہ بن چکا تھا۔ کہانی کا اختتام اس خوبصورت اور ابدی احساس پر ہوا کہ خون کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، چاہے حالات کتنے ہی تلخ کیوں نہ۔ اور جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور حقوق العباد ادا کرتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اسے دنیا میں بھی عزت اور سکون عطا کرتا ہے۔ بدگمانی کا وہ کالا بادل جو اس گھر پر چھایا اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا تھا اور اس کی جگہ اعتماد، محبت اور اثار کی روشن دھوپ نے لے لی تھی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن اصل بہادری غلطی کو تسلیم کرنا اور اس کی تلافی کرنا ہے۔ راشد نے صرف زبان معافی نہیں مانگی بلکہ حامد کا حق واپس کر دیا ہے۔ عملی توبہ کی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ دیر ہو جانے کے باوجود اگر انسان پلٹ آئے تو اللہ اور اس کے بندے معاف کرنے والے ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔